الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون آمنت بالله صدق اللہ العظیم. معزز و محترم حاضرین، سورہ تکویر جس کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں، اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان آیات کو آج ٹھیک طرح سے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. قرآن مقدس کے بارے میں قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے اپنے بندوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی شیطان کا قول نہیں، یہ کسی جن یا انسان کا قول نہیں، بلکہ یہ اللہ کا قول ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں اللہ بچائے شک سا ہے. اگر شک نہ ہوتا، تردد نہ ہوتا، پورا یقین ہوتا، پھر یہ رویہ ہمارا نہ ہوتا قرآن کے ساتھ. قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں، قرآن سننے کے لیے ٹائم نہیں. قرآن سے یہ بے اعتنائی، قرآن سے یہ دوری اس بات کی غماز ہے، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے ہمارا پورا یقین نہیں ہے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے. ہمارا کوئی دوست اگر ہمیں خط بھیجے کہیں دور کسی جگہ سے، ہمیں چین نہیں آتا جب تک نہ اس خط کو ہم کھول کر پڑھتے ہیں. پھر ہمارا مالک، کائنات کا مالک ہمیں ایک خط بھیجتا ہے، یہ ایک خط ہے، لیکن اس خط کو کھولنے کی، پڑھنے کی کوئی طلب نہیں، کوئی تڑپ نہیں. اس چیز کو دیکھ کر انسان کا دل کڑتا ہے. بار بار ہم کہتے ہیں کہ پڑھو قرآن. ماہ مبارک آیا، کیوں آیا؟ یہ قرآن کی سالگرہ تھی. یاد دلایا جاتا ہے انسان کو کہ اس مہینے میں تم نے برابر 30 روزے رکھنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تمہیں قرآن جیسی چیز دی گئی ہے. یہ عام چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے. ساری ہی اللہ کی کتابیں عظیم تھیں، لیکن یہ تو بہت ہی عظیم ہے. اس طرح سے آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے سائنس نے پہلے سائیکل بنایا، پھر موٹر سائیکل یا سکوٹر بنایا، پھر جیپ بنی، پھر اس سے آگے آگے بڑھتے گئے تو ٹرین بنی، پھر ہوائی جہاز بنا، پھر پتہ نہیں سپر سونک جیٹس بنے، کس قسم کے وہ جہاز بنے. آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا. اسی طرح سے ساری کتابیں اللہ کی عظیم ہیں، لیکن آہستہ آہستہ تورات، زبور، انجیل، یہ صحف جتنے بھی تھے، ان آخر میں جب قرآن آیا، یہ عظیم ترین کتاب ہے، عظیم ترین کلام ہے.
اور یہ ساری کتابوں کا نچوڑ ہے، جو ان میں باتیں کہی گئی ہیں وہ بھی اس میں ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ آج انہی چند باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے ان باتوں کو سنیں گے اور ایک تہیہ، ایک مصمم ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیں گے کہ آج کے بعد ہم قرآن والے بنیں گے۔ قرآن والے، قرآن ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، الا اہل القرآن ہم اہل اللہ، خبردار سنو، قرآن والے ہی اللہ والے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ والا بننا ہے تو قرآن والا بننا پڑے گا۔ تو یہ دیکھیے آپ سورہ تکویر کی یہ آیات، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، فلا تو نہیں، بالکل نہیں، یعنی تمہارا یہ جو رویہ قرآن کے ساتھ ہے بالکل ٹھیک نہیں، تمہارا یہ جو شک ہے یہ کسی اور کا کلام ہے بالکل غلط ہے۔ فلا، ہرگز نہیں، تمہاری یہ رائے، تمہارا یہ شک، تمہارا یہ تردد یہ بالکل درست نہیں۔ اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں بالخنس الجوار الکنس، پلٹنے والے، سیدھے چلنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی، ان ستاروں کی میں قسم کھاتا ہوں، اور واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو، جب وہ پیٹھ موڑ رہی ہو، رخصت ہو رہی ہو، والصبح اذا تنفس، اور قسم صبح کی جبکہ وہ اس نے سانس لیا ہو، جبکہ اس نے سانس لی، صبح کی قسم۔ ان تمام قسموں کو کھا کر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے۔ یہاں رسول کریم تمام مفسرین کے نزدیک جبریل امین ہے، یعنی یہ جو محمد تک بات پہنچائی گئی ہے یہ کسی عام فرشتے نے نہیں، رسول کریم نے پہنچائی ہے، ایک ایسے پیغمبر نے جو انتہائی بزرگ ہے، مکرم ہے، عزت والے پیغمبر کے ذریعے یہ پیغام، یہ کلام پہنچایا گیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذی قوت، بڑی طاقت والا ہے، عند ذی العرش، اور عرش والے کے نزدیک مکین، بلند مرتبہ ہے۔ یعنی یہ جو جبریل امین ہے، ایک تو یہ بڑی قوت والے ہیں اور یہ رسول کریم ہیں، اور یہ عرش والے کے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک مکین، بلند مرتبہ، یہ آفیسر ہیں، یہ ہیڈ ہیں، یہ سب سے اعلیٰ فرشتے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، یہ مطاعن، اور ساتھ ہی فرمایا ہے ان کا حکم مانا جاتا ہے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، ان کی فرما برداری کی جاتی ہے، ثم امین، اور پھر یہ انتہائی امانت دار بھی ہے، یعنی جو اللہ نے امانت سپرد کی بالکل ملو ان وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، بالکل بھی خیانت نہیں کی۔ ثم امین وما صاحبکم بمجنون، تمہارا یہ ساتھی، تمہارا یہ صاحب مجنون نہیں۔ اب ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے کہ اے مکہ کے قریش، اے رؤسائی قریش، اے مکہ کے لوگوں، اے رسول کا انکار کرنے والوں، تمہارا یہ جو ساتھی ہے یہ مجنون نہیں ہے۔ تمہاری عقل کو ہوا کیا؟ تمہارے بیچ اس نے 40 سال گزارے، کبھی کیا اس قسم کی بات انہوں نے کی؟ کبھی اس قسم کی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مجنون ہے، ہاں جی مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے، کوئی میرے پاس آیا، ایسا نہیں، مجنون نہیں ہے یہ، بلکہ کیا؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یقینی طور پہ انہوں نے افق مبین پہ دیکھا ہے اسے، یعنی جبرائیل کو دیکھا ہے اپنی اصلی حالت میں،
اور افق مبین پر، ہاریزن جسے ہم کہتے ہیں، اس افق پر انہوں نے دیکھا ہے ان کو. اور دیکھا کب ہے؟ یہ جو پہلے گواہ رکھی گئی کہ ستارے چھپ گئے، رات چلی گئی، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح کے اجالے میں دیکھا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ رات کو کچھ دیکھا تو بس شک ہوا فرشتہ جیسا تھا، نہیں. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح کے وقت اجالے میں ٹھیک طرح سے انہوں نے دیکھا افق مبین پہ جبریل امین کو. دو موقعوں پہ آپ نے اصلی صورت میں دیکھا ہے جبریل کو، ایک تو یہی موقع ہے اور ایک سدرۃ المنتہا کے پاس. اور کیسے دیکھا کہ وہ بالکل ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، مختلف روایات ہیں. سبز فرش پہ یا ایک کرسی پہ دیکھا، 600 پر تھے آپ کے، 600 بازو یا 600 پر آپ کے تھے. اس حالت میں آپ نے جبریل امین کو دیکھا. فرمایا اسی کو دیکھا، یہ مجنون نہیں ہے، صبح کے وقت دیکھا ہے. اور وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ غیب کے معاملے میں بخیل نہیں. زنین کے معنی دو آتے ہیں، بخیل بھی اور حریص بھی. جس طرح سے عام قسم کے کوئی پیر فقیر ہوں، کوئی پنڈت ہوں، کوئی نجومی ہوں، اگر ان کے پاس تھوڑا سا کوئی علم ہے تو وہ بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کب کب کی خبریں وہ سناتے ہیں. بقول قصے کی کہیں ہلدی کی کوئی گانٹھ ملی تو پنساری بن گیا اور کہنے لگا میں بہت بڑا دکاندار ہوں، بہت بڑا تاجر ہوں. وہ کہتے ہیں، وہ حریص ہوتے ہیں اپنی تعریف کا. حضور کو آپ دیکھتے ہیں، یہ حریص نہیں کہ اپنی تعریف کروائی، یوں ہی کہے کہ مجھے کچھ دکھائی دیا، میرے پاس کچھ آتا ہے. حریص بھی نہیں. اور زنین یعنی غیب کے معاملے میں یہ بالکل بھی بخیل نہیں. یعنی جو غیب کی خبریں ان تک پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں تو برابر تمام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، خاص تک نہیں، عام لوگوں تک وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں. جنت کی بات ہو، جہنم کی بات، فرشتوں کی بات ہو، آخرت کی بات ہو، پلے صراط کی بات ہو، یعنی جو بھی غیب چیزیں ہیں، اور یہ برابر منوان پہنچا دیتے ہیں. وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ شیطان مردود کا قول نہیں، یہ شیطان مردود کا قول نہیں. اس طرح سے بار بار اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ اپنے ساتھی پہ، اپنے صاحب پہ یقین کرو کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور جو یہ کلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے یہ اللہ کا کلام. کئی طرح سے گواہی دی اللہ تعالیٰ نے. ہم سب کو جاننا چاہیے، اپنے آپ کو منوانا چاہیے، اپنے آپ خود کوشش کر کے اپنے دل میں اس بات کو بٹھائیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر ہمیں یقین ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کبھی اس سے بے اعتنائی ہم نہیں برتیں گے، کبھی نہیں کہیں گے ہمارے پاس فرصت نہیں پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. الکتاب یہاں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ کلام بھی ہے، یہ قرآن بھی ہے، یہ کتاب بھی ہے. یہ الفاظ آئے ہیں قرآن پاک میں. یہاں نہیں کہا ذالک الکلام لا ریب فیہ یا ذالک القرآن لا ریب فیہ، یہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس بات پہ بھی دھیان دینا ہے. کلام اللہ کا کلام، ہم کہیں گے کلام اللہ ہے، کون اس پہ شک کرتا؟ اللہ کبھی جھوٹ تو بول نہیں سکتا، سب مان جاتے. قرآن پڑھی جانے والی چیز، پڑھا کس نے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب مانتے تھے محمد سچے ہیں، وہ جھوٹے ہی نہیں. آپ یہ سمجھے کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بولا ہے، یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن پڑھی جانے والی چیز، پڑھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کبھی جھوٹ بولتے نہیں. اب ہے ایک نام اس کا الکتاب، کتاب ہوتا ہے لکھی جانے والی چیز، رائٹنگ. وہ ریڈنگ تھی، وہ سپیکنگ تھی، اور یہ اب رائٹنگ ہے. رائٹنگ صحابہ نے کی، تو صحابہ پہ شک ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں صحابہ نے کیا لکھا.
اسی لیے یہاں لفظ الکتاب آیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو لکھی ہوئی چیز تمہارے پاس ہے، یہ جو اللہ کا کلام لکھا ہوا تمہارے پاس، اس میں کوئی شک نہیں۔ گویا کلام اللہ پر تو کوئی شک ہو نہیں سکتا، قرآن پر بھی شک نہیں ہو سکتا، حضور خود انہوں نے پڑھا، لیکن لکھا چونکہ اب صحابہ نے، شاید شک ہو سکتا تھا، کوئی غلطی ہو سکتی تھی، حضور تو معصوم عن الخطا ہے، اللہ سے تو غلطی ہو نہیں سکتی، تو صحابہ سے ہو سکتی تھی، لیکن فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں اس میں اللہ کے کلام ہونے میں۔ اس بات کو ہم نے ذہن میں بٹھانا ہے، اور پھر اس بات کو جان کر، اس بات کو سمجھ کر آج کے حالات پہ نگاہ ڈالنی ہے کہ کن حالات میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، کس قسم کے حالات ہیں۔ کیا یہ حالات یوں ہی آ گئے ہمیں معلوم نہیں تھا؟ کیا ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ نہیں کیا تھا کہ ایسے حالات آنے والے؟ یقیناً کیا تھا، بتا دیا تھا۔ خود آپ نے فرمایا میں نے آپ کو ایسے روشن راستے پہ لایا ہے، بالکل واضح راستہ، روشن راستہ، کہ وہاں بھٹکنے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں، خیال ہی نہیں، لیکن اگر ہماری آنکھیں کھلی ہوں۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا انہا ستکون فتنہ، خبردار سنو، کان کھول کر سنو، ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے، ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے۔ فقلت، تو میں نے عرض کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس فتنے کا سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وہی فتنہ آج آپ دیکھیں، اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس ذلت سے، اس رسوائی سے، اس کمزوری سے، اس بے بسی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت علی نے پوچھا اور محمد عربی نے جواب دیا، فرمایا قال کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، بتا دیا ہے۔ قال کتاب اللہ، کہ بس اگر آپ چاہتے ہیں پھر عزت، پھر آپ طاقت چاہتے ہیں، پھر آپ رفعت چاہتے ہیں، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کی کتاب کو پکڑنا ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا فیہ نبأ ما کان قبلکم، اس میں تم سے پہلوں کی خبریں ہیں، وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد والے جو آنے والے لوگ ہیں ان کی بھی اس میں خبریں ہیں، وحکم ما بینکم، اور تمہارے بیچ کے فیصلے بھی اس میں درج ہیں، تم آپس میں کیا کرو، کس وقت میں کیا کرنا ہے، وہ فیصلے بھی اس میں درج ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں، اگر آپ کھولیں گے ذرا اپنی آنکھیں، هو الفصل، یہ فیصلہ کن کلام ہے، لیس بالحظ، یہ مذاق نہیں۔ ذرا دیکھیں، زور ان الفاظ پہ دیجئے، ذرا اپنے ذہن کو لگائیے کہ حضور فرما رہے ہیں مذاق نہیں، یہ فیصلہ کن کلام ہے، کسی اور کلام کی ضرورت نہیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، قرآن سے پوچھیے۔ یہ فصل هو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار، جس جابر اور ظالم شخص نے اس کو چھوڑ دیا، ترک کیا، قسمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو کچل کے رکھ دے گا۔ جس نے قرآن کو چھوڑا اس کو اللہ تعالیٰ کچل کے رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ، اور جس نے ہدایت تلاش کی قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے، أَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے،
وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ حکمت سے لبریز نصیحت ہے۔ اس میں جو ذکر ہے، اس میں جو نصیحت ہے، وہ حکمت سے لبریز ہے، وہ حکمت سے بھری ہے۔ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن وہ حکمت سے، الحکیم کا کلام ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ بیچ میں کچھ اور جملے ہیں، میں مختصر کروں گا۔ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، یہ بار بار پڑھنے سے، بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ کتنا آپ پڑھیں، دن میں ہی آپ دیکھیں گیا گزرا مسلمان بھی جو ہے کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، لیکن کبھی اس کا جی بھرتا ہے، کبھی وہ بورڈم جو ہے محسوس کرتا ہے کہ میں بور ہوا ہوں، بڑی بار پڑھا نہیں۔ ہر بار جب وہ پڑھتا ہے اس میں ایک نیا لطف ہے، نئی لذت ہے۔ اتنا ہی جو پڑھتا ہے، اگر پورا ہم پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے پھر ہمارے دلوں کی حالت کچھ اور ہوگی۔ فرمایا لا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے عجائب ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تحقیقات ہوتی رہیں گی، نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی اس قرآن کے بارے میں، لیکن یہ ایسا خزانہ ہے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک ہی لفظ پہ تحقیق ہوتی ہے، آج ایک معنی، کل دوسرا، ایک اور معنی بھی اس کے سامنے آ جائے گا، پرسوں کچھ اور بھی آ جائے گا، نئی نئی چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ ایسا کلام ہے اللہ کا۔ هو الذی لا تنتہی الجن اذا سمعته حتی قالوا، جب جنوں نے سنا تو وہ رک گئے اور کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے آج عجیب پڑھی جانے والی چیز سنی ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جنوں نے بھی جب سنا، آپ سب کو واقعہ یاد ہے کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزرتی ہے، وہ بھی ایمان لے آئی۔ جب قرآن سنا ان کے دل بدل گئے، آمنا بھی۔ پھر فرمایا من قال بھی صدقہ، جس نے قرآن کہا، جس نے قرآن کے ذریعے دعوت دی، صدقہ، اس نے سچ کہا۔ ومن عمل به اجر، جس نے اس قرآن پہ عمل کیا اس کو ضرور اجر دیا جائے گا۔ ومن حکم به عدل، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا، اس نے عدل کیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس کی طرف بلایا، دعوت دی، اسے ہدایت مل گئی، صراط مستقیم کی، سچا اور سیدھا راستہ اسے مل گیا۔ یہ فرمودات تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہاں گئے وہ ہمارے کان، کہاں گئے وہ ہمارے دل؟ یہی قرآن اور اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جب سنتے تھے ہمارے اسلاف، ان کی زندگیاں بدل جاتی تھی، ان کے اوقات شب و روز بدل جاتے تھے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے اس کلام کو، اس کلام کے بارے میں حضور علیہ السلام کی جو فرمودات ہیں یہ کس قدر اہم ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا، تبرک، تبرانی میں، تبرک بالقرآن لأنہ کلام اللہ، برکت حاصل کرو اس قرآن کے ذریعے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ برکت حاصل یعنی اگر قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے تمہاری زندگی میں برکت آئے گی، تمہاری عمر میں برکت، تمہاری نیکیوں میں برکت، تمہارے حسنات میں برکت، تمہارے عیال میں، گھر میں، مال میں، اولاد میں برکت۔ اللہ کے حضور، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں برکت حاصل کرنی ہو تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ کیوں؟ ایک اور موقع پہ فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، دارمی کی حدیث ہے، فرمایا القرآن احب الی اللہ تعالی من السماوات والارض ومن فیہن، یہ قرآن جو ہے اللہ کو پسند ہے، محبوب ہے، کتنا؟ آسمانوں سے زیادہ، زمین سے زیادہ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے
تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسند ہے قرآن اللہ کو. یہ حضور کا فرمان ہے. یہ قرآن کتنا پسند ہے. اور اس قرآن کے بارے میں کہا کہ لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں. اس قرآن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ شیطان کا قول نہیں. وما ہوا بقول شیطان الرجیم. اور یہ اس قرآن کے بارے میں ذہن میں یہ رہے کہ جب اسے جمع کیا جا رہا تھا، جمع تو ہوا تھا حضور کے دور میں علیہ السلام، لیکن جب لکھنے کی بات آئی صدیق اکبر کے دور میں، طے یہ پایا، جو شورا بنی انہوں نے طے یہ کیا کہ جس آیت کو بھی لکھنا ہوگا، جس لفظ کو بھی لکھنا ہوگا، کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 گواہ. اور جب دیکھا، چھان پھٹک کی گئی اچھی طرح سے، پھر لکھا گیا. 2 آیات لاسٹ میں بچیں جن کے بارے میں 2 گواہ نہیں ملنے لگے. ایک گواہ تھا حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ، صرف ایک ہی گواہ تھے. اب مسئلہ تھا، ایک تو سورہ توبہ کی وہ آخری آیت ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ایک ہی آیت تھی، ایک اور آیت تھی. جب دوسرا گواہ نہیں ملنے لگا تو سارے پریشان ہو گئے، لکھیں گے ان کو کہ نہیں لکھیں گے، کیونکہ طے ہوا تھا کہ 2 گواہ ہونے چاہیے. تو اس موقع پہ کوئی ایک بزرگ صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے. پھر واقعہ وہ دہرایا کہ جب حضور علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، طے ہوئی قیمت، حضور قیمت لانے گئے، پیسہ لانے گئے یا کیا جرت دینی تھی، تو یہودی کو ایک اور گاہک مل گیا، اس نے زیادہ قیمت دی. وہ مکر گیا کہ میں نے بیچی نہیں، میں نے ابھی گھوڑا بیچا نہیں. حضور نے کہا میں نے خریدا ہے. انہوں نے کہا نہیں خریدا. کوئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جھوٹ کہاں کہیں گے، گواہ لانے ہوں گے، ان کے پاس گواہ ہے نہیں. وہ چالاک تھا یہودی، اسے معلوم تھا کہ ان کے ہاں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. ان کے پاس ایک گواہ بھی نہیں، کہاں سے لائیں گے. بائی چانس وہاں سے خزیمہ گزرتے ہیں. انہوں نے جب سنا، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی انہوں نے گھوڑا خریدا ہے. یہودی کو پھر چارہ نہیں لگا تو انہوں نے گواہی دی. گھوڑا ان کے سپرد کیا، قیمت لے لی. پھر جب وہ چلے گئے تو حضور نے پوچھا کہ تم نے کیسے گواہی دی، تمہارے سامنے تو میں نے نہیں خریدا تھا، تم تو یہاں تھے نہیں، یہاں کوئی تھا ہی نہیں، آپ نے کیسے گواہی دی. تو خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کی بات پہ اتنا اعتماد کیا ہے کہ آپ ہی نے کہا خدا ہے تو ہم نے کہا خدا ہے. آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے مانا جنت ہے. آپ نے کہا فرشتے ہیں، آخرت ہوگی، ہم نے مان لیا. ہمارے لیے اس میں شک کی کیا بات تھی جب میں نے گواہی دی. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے آپ سے، فرمایا آج کے بعد آپ کی گواہی جو ہے 2 گواہوں کے برابر ہوگی. ذو شہادتین اسی لیے کہا جاتا ہے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. جب یاد دلایا گیا اس وقت یہ واقعہ، تو پھر ان 2 آیات کو بھی قرآن میں شامل کر لیا گیا کہ واقعی حضور نے یہ فرمایا تھا. اب دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں، بس یہ ایک گواہ کافی. اس قدر چھان پھٹک کر اس قرآن کو لایا گیا. اور ہمارے سامنے آج ہم قرآن سے زیادہ کیا ہے، کوئی مر رہا ہو تو سراہنے بیٹھ کر یاسین شریف پڑھیں گے تاکہ جان نکل جائے جلدی جلدی. کسی پر کوئی اثر ہو، کسی بھوت پریت کا، تو چلو کچھ پڑھیں گے، وہاں پہ دم کریں گے. اتنا ہی نہیں، اس میں یہ چاہتے ہیں، اس میں بڑی طاقتیں ہیں، بلکہ اس کے ذریعے بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں. لیکن صرف اتنا ہی نہیں، اس نے ہماری زندگیاں بدل دی ہیں. آپ اپنے قریب میں یہاں جزیرہ مالدیپ جانتے ہیں، وہاں 99% مسلمان ہیں. وہ کیسے ہیں؟ تاجر وہاں آیا کرتے تھے. ابو البرکات نامی ایک تاجر تھا، ایک گھر میں ہے. تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہے ہیں گھر والے. ایک لڑکی کو انہوں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں، اسے سجایا ہے دلہن کی طرح، لیکن رو رہے ہیں. وہ حیران ہوا، بھائی کیا بات ہے؟
اگر شادی ہے تو یہ رونا کیسا ہے؟ نے کہا شادی نہیں ہے. کہا کیا ہے؟ کہا یہاں ہر سال طغیانی آتی تھی، تو پھر کوئی بہت بڑے پنڈت آئے، انہوں نے کہا کہ یہاں دینی پڑے گی آپ کو بلی. اب ہر سال ایک لڑکی کی بلی دی جاتی ہے، اس سال میری اس لڑکی کی باری ہے. اس نے کہا آپ کو پیار نہیں لڑکی سے؟ کہا پیار تو ہے لیکن مجبوری ہے، ہم نے بلی دینی ہے اس کی. اس نے کہا نہیں یہ تو غلط ہے، آپ ایسا کرو اس کی جگہ میں جاتا ہوں. نے کہا نہیں، ہم مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے، جہاں اس کو رکھا جاتا ہے وہاں آج تک کوئی زندہ واپس نہیں آیا. اس نے کہا نہیں میں اپنی مرضی سے جاتا ہوں. زبردستی اس نے منوا لیا، وہ گیا. جب رات کو وہاں رہا، صبح جاتے ہیں لوگ لکڑی لے کر، اب اسے جلانا ہے پورے علاقے کے لوگ، لیکن وہاں دیکھتے ہیں اس مندر کی سیڑھیوں پہ یہ بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہے. وہ گھبرا گئے، یعنی یہ اس کی آتما ہے کیا ہے. اب قریب آ گئے، اس کے پاؤں دبانے لگے، ہاتھ دبانے لگے. اس نے کہا گھبراؤ نہیں، میں ہوں. کہا اچھا یہ بتاؤ ہمیں یہ شکتی تمہیں کیسے ملی، ہم کو بھی یہ چیز سکھاؤ. کہا یہ میرے اندر شکتی نہیں، کہا یہ قرآن کے اندر طاقت ہے، یہ قرآن ہے، اس قرآن نے ہمیں بدل دیا ہے. قرآن ان کی زندگی میں شامل تھا. پھر وہ سب لوگ کہا کہ ہم کو بتاؤ یہ قرآن کیا ہوتا ہے. کلمہ پڑھا، سب کے سب جو تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے. یہ ابو البرکات نامی شخص تھا. اگر ہم بھی اپنی زندگی میں قرآن لائیں گے، انقلاب آج بھی آ سکتا ہے، دنیا آج بھی بدل سکتی ہے، عزت آج بھی ہمیں مل سکتی ہے. مگر ہمارا یقین نہیں، ہمیں بالکل یقین نہیں کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو اپنانے سے، اس پر عمل کرنے سے ہمیں سچ مچ عزت ملے گی، راحت ملے گی، چین ملے گا، سکون ملے گا. یقین نہیں. جیسا آج بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ آئیے ہم پختہ ارادہ کرتے ہیں آج کہ ہم اس قرآن کو اپنائیں گے، اس کے لیے وقت ہم نکالیں گے. اس کے لیے وقت نکالیں گے نہیں بلکہ اسی کو وقت دیں گے. پریارٹی اسی کے لیے ہوگی، ترجیح اسی کو دیں گے، باقی کام جو بعد میں کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. پہلے اسی کو ہم پوچھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمیں یقین کامل عطا فرمائے. ہمارے دل میں یقین کی دولت سے ہمیں مالا مال وہ کر دے کہ واقعی ہم ماننے والے بنے اس کو، اللہ کا کلام، پھر اس کو اپنا وقت دینے والے بنے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.